فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے جس سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ عظیم الشان کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام شرح نہج البلاغہ کی 6 جلد ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 145 پر ہیں، جہاں پر خطبہ نمبر 157 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ آئیے کہ شروع کرتے ہیں۔ وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ علیہ السلام یحث الناس علی التقوی، امام اس خطبے میں لوگوں کو تقوی کی ترغیب دیتے ہیں۔ خطبے کی سند، اگرچہ خطبے کے مطالب اس قدر بلند و عرفہ ہیں اور اس کے الفاظ اتنے فصیح و بلیغ ہیں کہ امام معصوم کے سوا کسی دوسرے سے ان کا صادر ہونا بعید ہے، لیکن اس کے باوجود ان بعض ماخذوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں جو کتاب مصادر نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ ابن اسیر نے کتاب نہایہ میں بقول کتاب نہایہ میں شول کے مادے میں اور اسی طرح ربک کے مادے میں اس خطبے کے کچھ حصوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور کتاب غرر الحکم میں بھی اس خطبے کے چند جملے کچھ فرق کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نہج البلاغہ کے علاوہ کسی اور ماخذ سے لیے گئے ہیں۔ خطبہ ایک نگاہ میں دوسرے بہت سے خطبوں کی طرح امام عالی مقام اس خطبے کا آغاز بھی اللہ کی حمد و ثنا سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد چند حصوں میں حساس مسائل پر گفتگو فرماتے ہیں۔ پہلے حصے میں پچھلوں کی، جن کی زندگی ہماری زندگی کے مشابہ تھی، تاریخ سے عبرت لینے سے متعلق گفتگو فرماتے ہیں اور ہمیں ان کی تاریخ کی گہرائیوں میں لے جاتے ہیں تاکہ ہم ان کے تناظر میں اپنے مستقبل کو واضح طور پر مشاہدہ کر کے سعادت کی راہ کو طے کریں۔ دوسرے حصے میں امام عالی مقام تقوی کی اہمیت اور آخرت کے لیے زاد و توشہ تیار کرنے کی جانب اشارہ فرماتے ہیں اور خبردار کرتے ہیں کہ کسی فرد کی بھی زندگی کا انجام واضح نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ کوشش میں رہو کہیں غافل نہ رہ جانا۔ تیسرے حصے میں امام انسان کے ہر عضو کے اعمال کی نگرانی کرنے والے خدائی نگرانوں اور انسانوں کے اعمال ثبت کرنے والے فرشتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ چوتھے حصے میں امام عالی مقام زندگی کے خاتمے، قبر کی تنہائی، دنیا کے خاتمے اور قیامت کے برپا ہونے کی جانب اشارہ فرماتے ہیں، اور اس سلسلے میں مختصر اور دہلا دینے والے جملوں کے ساتھ خطبے کو اس کے اختتام کی جانب لے جاتے ہیں۔ خطبے کا پہلا حصہ جو کہ شروع ہو رہا ہے الحمدللہ الذی جعل الحمدی اور ختم ہو رہا ہے غایۃ السابقین والنار غایۃ المفرطین۔ ترجمہ ہے، تمام حمد اس اللہ سے مخصوص ہے جس نے حمد کو اپنے ذکر کا افتتاحیہ، اپنے فضل و احسان کے بڑھانے کا ذریعہ اور اپنی نعمتوں اور عظمتوں کی دلیل قرار دیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، باقی ماندہ لوگوں کے ساتھ بھی زمانے کی وہی روش رہے گی جو گزر جانے والوں کے ساتھ تھی۔ جتنا زمانہ گزر چکا ہے وہ پلٹ کر نہیں آئے گا، اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ آخر میں بھی اس کی مصیبتیں ایک دوسرے سے بڑھ جانا چاہتی ہیں اور اس کے جھنڈے ایک دوسرے کے عقب میں ہیں، گویا تم قیامت کے دامن سے وابستہ ہو کہ وہ تمہیں دھکیل کر اس طرح لے جا رہی ہے جس طرح ہنکانے والا
اپنی اونٹنیوں کو۔ جو شخص اپنے نفس کو سنوارنے کی بجائے دوسری چیزوں میں پڑ جاتا ہے وہ تیرگیوں اور میں سرگرداں اور ہلاکتوں میں پھنسا رہتا ہے، اور شیاطین اسے سرکشیوں میں کھینچ کر لے جاتے ہیں اور اس کی بدعمالیوں کو اس کے سامنے سجا کر پیش کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے والوں کی آخری منزل جنت ہے، اور جانتے بوجھتے کوتاہیاں کرنے والوں کی حد جہنم ہے۔ شرح و تفسیر۔ دنیا اور آخرت پر ایک اور نظر، یہ ہے یہاں پہ ہیڈنگ، اور پھر لکھتے ہیں کہ امام خطبے کا آغاز نئے پہرائے میں خداوند عالم کی حمد و ثنا کے ذریعے کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ترجمہ: تمام حمد اس اللہ کے لیے مخصوص ہے جس نے حمد کو اپنے ذکر کا افتتاحیہ، اپنے فضل و احسان کے بڑھانے کا ذریعہ اور اپنی نعمتوں اور عظمتوں کی دلیل راہ قرار دیا ہے۔ یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ اس سلسلے میں کبھی کہا گیا کہ مراد قرآن مجید ہے، چنانچہ قرآن کے بعض آیات میں قرآن کو ذکر کہا گیا ہے کیونکہ سورہ حمد اس کے آغاز میں ہے، اس بنا پر کہ سورہ حمد کو وہ پہلا سورہ تسلیم کیا جائے جو پیغمبر اکرم پر نازل ہوا، یا یہ کہ قرآن اپنی موجودہ کیفیت میں پیغمبر اکرم کے زمانے میں انہی کے حکم کے مطابق اکٹھا کیا گیا اور سورہ حمد کو اس کے آغاز میں رکھا گیا ہو۔ یا لفظ ذکر قرآن کی ان صورتوں کی جانب اشارہ ہے جن کا آغاز خدا کی حمد کے ساتھ ہوتا ہے، سورہ حمد، انعام، کہف، سبا اور فاتر۔ یا یہ کہ ذکر خدا کی ہر قسم کی یاد کی جانب اشارہ ہے اور روایات میں پیغمبر اکرم سے منقول ہے۔ ہر وہ کلام جو خدا کی حمد سے شروع نہ ہو ایسا کلام بے سر و پا کلام ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر معصومین کے خطبوں کا آغاز خدا کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے، اور سبب للمریدی من فضلہ کا جملہ قرآن کی اس آیہ شریفہ کی طرف اشارہ ہے جس میں کہا گیا کہ اگر میرا شکر کرو گے تو میں یقیناً تم پر نعمت کی فراوانی کروں گا۔ توجہ رہے کہ قرآن کی بہت سی آیات میں حمد شکر کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور دلیلاً علی آیہ و عظمتہ کا جملہ اس جانب اشارہ ہے کہ جب ہم خدا کی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں تو توجہ اس کی گوناگوں نعمتوں کی طرف بھی ہوتی ہے اور اس کی عظمت کی جانب بھی۔ اس کے بعد امام خدا کے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں اس دنیا کی بے ثباتی سے آگاہ کرتے ہیں اور انہیں پچھلوں سے عبرت حاصل کرنے کی سفارش کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اے اللہ کے بندو، باقی ماندہ لوگوں کے ساتھ بھی زمانے کی وہی روش رہے گی جو گزر جانے والوں کے ساتھ تھی۔ امام عالی مقام کا یہ جملہ اس معروف بات کی جانب اشارہ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ تاریخ خود کو دہراتی ہے اور آج کے حوادث اور واقعات مختصر سے فرق کے ساتھ کل کے حوادث اور واقعات جیسے ہی ہیں۔ اس کے بعد امام درج بالا جملے کی توضیح کے سلسلے میں فرماتے ہیں۔ ترجمہ: جتنا زمانہ گزر چکا ہے وہ پلٹ کر نہیں آئے گا، اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ آخر میں بھی اس کی مصیبتیں ایک دوسرے سے بڑھ جانا چاہتی ہیں اور اس کے جھنڈے ایک دوسرے کے عقب میں ہیں۔ جی ہاں، اگر دقت کریں تو ایک کلی اصول تاریخ بشر پر حاوی ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر روز ایک نیا چہرہ سامنے آتا ہے۔ اس بنا پر ہر شخص گزشتہ لوگوں کی تاریخ پر دقت اور غور کر کے اپنے مستقبل سے باخبر ہو سکتا ہے، کیونکہ گزرا ہوا کل آج کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ایک گروہ اقتدار پر آتا ہے اور ساری چیزوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، پھر کچھ ہی عرصے میں وہ گروہ کمزور پڑ جاتا ہے اور پھر اپنے اختیار سے یا پھر ناچار لوگوں کو اقتدار سونپ دیتا ہے، اور پھر جب ان کی حکومت کے دن ختم ہو جاتے ہیں تو پروردگار کے اٹل حکم کے تحت اپنی جگہ دوسروں کے لیے چھوڑ دینی چاہیے۔ مسلسل کچھ گروہ پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ جوانی میں قدم رکھتے ہیں، اس کے بعد بڑھاپے اور کمزوری کے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر خشک پتوں کی مانند اجل کی تند و تیز ہوا سے ان کا سامنا ہوتا ہے اور آخر کار مردوں سے ملحق ہو جاتے ہیں اور منو مٹی کے نیچے پنہاں ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک شعر ہے
جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پیدا کرنا، مارنا اور پھر دفنانا یہ دنیا کی دیرینہ رسم ہے۔ اس کے بعد امام عالی مقام اس تمہیدی گفتگو کے ساتھ چند پرمعنی نصیحتیں کرتے ہوئے فرماتے ہیں، گویا تم قیامت کے دامن سے وابستہ ہو کہ وہ تمہیں دھکیل کر اس طرح لیے جا رہی ہے جس طرح ہنکانے والے اپنی اونٹنیوں کو۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ زاجر اس شتربان کو کہا جاتا ہے جو اونٹ کو سختی کے ساتھ چلاتا ہے، اور شول شائلہ کی جمع ہے۔ ان اونٹنیوں کو کہا جاتا ہے جو ہلکی پھلکی ہوں، یعنی ان کی زچگی کو کچھ عرصہ بیت چکا ہو اور ان کے تھن خشک ہو گئے ہوں، اور شتربان معمولاً ان کی حالت کو خاطر میں نہیں لاتا ہے۔ ہم یوں نتیجہ لے سکتے ہیں کہ وقت اور حالات لوگوں کو شدت اور تیزی کے ساتھ پناہ کی جانب ہانکتے ہیں۔ یہاں پر مختلف جو عربی کے جملات ہیں اور الفاظ ہیں ان کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ یہ خطبے کے اسی حصے میں سے لیے گئے ہیں۔ میں نے خطبے کی عربی کی عبارت نہیں پڑھی ہے، صرف ترجمے پڑھیں، اور اب بھی میں جہاں جہاں پہ یہ آ رہے ہیں لفظ ان کا ترجمہ، اور جہاں ضروری ہے وہاں عربی پڑھ رہی ہوں۔ رات دن ماہ و سال تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ غیر متوقع واقعات، بیماریاں، مصیبتیں، جنگیں اور ان جیسے دوسرے تمام مسائل نے انسان کو اپنا ہدف بنا رکھا ہے۔ اس آگاہی کے بعد امام فرماتے ہیں، جو شخص اپنے نفس کو سنوارنے کی بجائے دوسری چیزوں میں پڑ جاتا ہے وہ تیرگیوں میں سرگرداں اور ہلاکتوں میں پھنسا رہتا ہے، اور شیاطین اسے سرکشیوں میں کھینچ کر لے جاتے ہیں اور اس کی بدعمالیوں کو اس کے سامنے سجا کر پیش کرتے ہیں۔ ہر انسان عیب، نقائص اور ضعف کا مجموعہ ہے، اور ان نقائص و عیوب سے نجات کا راستہ صرف اصلاح ہے تاکہ وہ بتدریج انسان کامل بن جائے اور خداوند تعالیٰ کے قرب اور خلیفۃ اللہ کہلوانے کا اہل بن جائے۔ لیکن جو اپنے نفس کی اصلاح کی بجائے دوسروں کی فکر میں لگا رہے یا مال و منصب کی فکر میں محو ہو جائے، اس کا پریشان اور سرگرداں ہونا یقینی ہے، اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ شیاطین ایسے غافل انسان کو سرکشی پر مزید ابھارتے ہیں اور اس کے برے اعمال کو اس طرح آراستہ کر کے دکھاتے ہیں کہ وہ اپنی ان خرابیوں کو خوبیاں سمجھ بیٹھتا ہے اور فخر کرتا ہے۔ واضح سی بات ہے کہ مشکلات میں گھرے ایسے انسان کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ قرآن میں ایسے افراد کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے جس کی یہ حالت ہے کہ ہر طرف سے اندھیروں میں پھنسا ہوا ہے کہ وہاں سے کسی طرح نکل نہیں سکتا۔ جس طرح مومنوں کے واسطے ایمان آراستہ کیا گیا ہے، اسی طرح کافروں کے واسطے ان کے اعمال بد آراستہ کیے گئے ہیں کہ بھلا ہی بھلا نظر آتا ہے۔ یہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 122۔ امام عالی مقام اس حصے کے اختتام پر انسانوں کے اعمال کے انجام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آگے بڑھنے والوں کی آخری منزل جنت ہے اور جانتے بوجھتے کوتاہیاں کرنے والوں کی حد جہنم ہے۔ سابقین سے مراد خدا کی اطاعت کی راہ میں سبقت لے جانے والے ہیں جن کی منزل مقصود بہشت ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے۔ ترجمہ: تم اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپک کے آگے بڑھ جاؤ جس کا عرض آسمان و زمین کے عرض کے برابر ہے، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خدا پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ ترجمہ: یہ ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 21، اس کا ترجمہ تھا۔ اور یہاں پر وَالنَّارُ غایۃ المقرتین، یہ خطبے میں سے لیا گیا ہے، یہ عبارت لی گئی ہے امام کے خطبے میں سے، اور اس کا ترجمہ کہ اس کا جملہ، یہ جو عربی کی عبارت ہے، یہ جملہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو کوتاہی کی وجہ سے اور مواقع گنوانے کے باعث نقصان سے دوچار ہوئے اور ان کا انجام دوزخ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ان افراد کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ: جب ان کے سر پر قیامت ناگہاں پہنچے گی تو کہیں گے کہ ہے افسوس، ہم نے تو اس میں بڑی کوتاہی کی۔ نقطہ، یہاں پہ نقطہ جو ہے اس میں ہیڈنگ دی گئی ہے، تاریخ کیسے خود کو دہراتی ہے۔
تاریخ بشر بے شمار اور گوناگوں حوادث اور واقعات کا مجموعہ ہے، لیکن جب ہم صحیح طرح سے اس پہ غور کریں تو ان حوادث کی خصوصیات کو ڈھونڈ نکال سکتے ہیں اور ان سب کو مخصوص گروہوں میں جگہ دے سکتے ہیں اور مخصوص عنوانات دے سکتے ہیں۔ ان خصوصیات میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، نعمتوں اور اقتدار کا تیزی سے زائل ہونا۔ ہاں، نعمتیں اور اقتدار تیزی سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور اپنی جگہ دوسروں کو سونپ دیتے ہیں۔ نمبر 2، بے ثباتی۔ اس جہاں کے حوادث کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ان کی بے ثباتی ہے۔ انسان جو ہی کسی چیز سے دل لگاتا ہے، اگلے پل میں وہ چیز اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ جو ہی کسی فرد کو دل دیتا ہے تو اگلے لمحے اس کی خالی جگہ کو اپنا منتظر پاتا ہے۔ نمبر 3، بے وفائی۔ اس جہاں کے حوادث کی خصوصیات میں سے ایک ہے کہ یہاں تک کہ یہ ضرب المثل معروف ہے، جس میں کہتے ہیں کہ دنیا نے کس سے وفا کی ہے جو ہم سے وفا کرے گی۔ نمبر 4، غرور اور اس سے جنم لینے والی شکست۔ تاریخ اپنے دامن میں ایسے بے شمار افراد اور بہت سے گروہوں کو محفوظ کیے ہوئے ہے جو کامیابیاں ملنے پر مغرور ہو گئے، لیکن بالآخر ان کے اس غرور نے انہیں ذلت کا منہ دکھایا۔ نمبر 5، حالات اور روح کے اندر تبدیلی کا رونما ہونا۔ کبھی انسان کے قریب ترین دوست، احباب اس کے خطرناک ترین دشمن بن جاتے ہیں، کبھی کے دوست آج کے دشمن ہیں۔ یہ خصوصیت بالخصوص دنیا کے حاکموں اور سیاستدانوں میں مکمل طور پر مشاہدے میں آتی ہے۔ نمبر 6، محبت اور نفرت کے اسباب۔ انسان کے مرنے کے بعد جو چیزیں وہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے اور جو اس کی نیک نامی کا باعث بنتی ہیں وہ نیکیاں، محبتیں، دریا دلی اور اخلاص ہیں، اور جو چیزیں لعنت اور ملامت اور بدنامی کا باعث ہوتی ہیں وہ ظلم و ستم اور تنگ دلی ہیں۔ خطبے کا دوسرا حصہ۔ یہاں پہ پہلا حصہ ختم ہو گیا ہے الحمدللہ، اور بہت سارے مطالب ہم نے جانے اور سمجھے اور سیکھے، اور اب خطبے کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ پیج نمبر ہے 152، جو کہ اس طرح شروع ہو رہا ہے: علموا عباد اللہ ان التقوی، اور ختم ہو رہا ہے: العمال ویکثر فیہ الزلزال وتشیب فی الاطفال۔ ترجمہ ہے: اے بندگان خدا، جان لو کہ تقوی ایک مضبوط قلعہ ہے جو اپنے ساکنین کو دنیا و آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے، اور فسق و فجور ایک کمزور چاردیواری ہے جو نہ اپنے رہنے والوں سے تباہیوں کو روک سکتی ہے اور نہ ان کی حفاظت کر سکتی ہے۔ دیکھو، تقوی ہی وہ چیز ہے کہ جس سے گناہوں کا زہر بھرا ڈنک کاٹا جاتا ہے، اور یقین ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے مقصد کے اعلیٰ مرحلے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اپنے نفس کے بارے میں کہ جو تمہیں تمام نفسوں سے زیادہ عزیز و محبوب ہے، اللہ سے ڈرو۔ اس نے تو تمہارے لیے حق کا راستہ کھول دیا ہے اور اس کی راہیں روشن کر دی ہیں۔ اب یا تو انمٹ بدبختی ہوگی یا دائمی خوشبختی اور سعادت۔ دار فانی سے عالم بقا کے لیے توشہ مہیا کر لو، تمہیں ذات راہ کا پتہ بتا دیا جائے گا، اور کوچ کا حکم مل چکا ہے اور چل چلاؤ کے لیے جلدی مچائی جا رہی ہے۔ تم ان ٹھہرے ہوئے سواروں کی مانند ہو کہ جنہیں یہ پتہ نہیں کہ کب روانگی کا حکم دیا جائے گا، بھلا وہ دنیا کو لے کر کیا کرے گا جو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہو، اور اس مال کا کیا کرے گا جو عنقریب چھن جانے والا ہے، وہ مال کہ جس سے دوسرے فائدہ اٹھائیں گے اور جس کا حساب و کتاب اس سے لیا جائے گا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ نے جس بھلائی کا وعدہ کیا ہے اسے چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، اور جس برائی سے روکا ہے اس کی خواہش نہیں کی جا سکتی ہے۔ اے اللہ کے بندو، اس دن سے ڈرو جس میں اعمال کی جانچ پڑتال اور زلزلوں کی بہتات ہوگی، اور بچے تک اس میں بوڑھے ہو جائیں گے۔ شرح و تفسیر: دنیا کی بے ثباتی، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھتے ہیں: خطبے کے اس حصے میں امام دنیا کی بے ثباتی اور اپنے مخاطبین کو فائدہ مند نصیحتوں کو سننے کے لیے آمادہ کرنے کے سلسلے میں فرماتے ہیں: اے بندگان خدا، جان لو کہ تقوی ایک مضبوط قلعہ ہے جو اپنے ساکنین کو دنیا و آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے، اور فسق و فجور ایک کمزور چار دیواری ہے جو نہ اپنے رہنے والوں سے تباہیوں کو روک سکتی ہے اور نہ ان کی حفاظت کر سکتی ہے۔ امام عالی مقام کا یہ جملہ اس جانب اشارہ ہے کہ تقوی، جو کہ ایک باطنی روکنے والی قوت ہے، انسانوں کو گناہوں سے آلودہ ہونے سے روکتی ہے، جس کے باعث انسان دنیا اور آخرت میں گناہ کے برے نتائج سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے برعکس بے تقوی افراد نفس
اور شیطانوں کے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور بآسانی گناہ کی کھائی میں گر جاتے ہیں، جو دنیا میں ان کی رسوائی اور آخرت میں عذاب الہی کا باعث بنتا ہے۔ امام المتقین تقویٰ کے دوسرے اہم اثر کے بارے میں فرماتے ہیں، دیکھو تقویٰ ہی وہ چیز ہے کہ جس سے گناہوں کا زہر بھرا ڈنک کاٹا جاتا ہے، اور یقینی وہ چیز ہے جس کے ذریعے مقصد کے اعلیٰ مرحلے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ امام نے اس جملے میں گناہوں کو سانپ، بچھو جیسے زہریلے ڈسنے والے حیوانات سے تشبیہ دی ہے۔ تقویٰ ان گناہوں کے زہریلے ڈنک کو کاٹ دیتا ہے، اور چونکہ تقویٰ اور یقین لازم و ملزوم ہے، اس لیے امام فرماتے ہیں جو شخص یقین کی سواری پر سوار ہو جائے وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ یقین ایک محرک ہے اور تقویٰ راہ میں حائل رکاوٹوں کو ہٹانے کا کام دیتا ہے۔ یقین کی کمزوری کے باعث انسان بے تقویٰ ہوتا ہے۔ جو شخص اس آیت ترجمہ، جو لوگ یتیموں کے مال ناحق چٹ کر جایا کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بس انگارے بھرتے ہیں، پر یقین رکھتا ہو وہ کیا یتیم کا مال ہڑپ کر سکتا ہے؟ کیا آپ کسی ایسے فرد کو ڈھونڈ نکال سکتے ہیں جو بھڑکتی ہوئی آگ کا ایک انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لے؟ اس کے بعد امام علی مقام اپنے مخاطبین کو اس فانی دنیا سے زاد و توشہ اکٹھا کرنے کی ترغیب دینے کی خاطر فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندو، اپنے نفس کے بارے میں کہ جو تمہیں تمام نفسوں سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے، اللہ سے ڈرو۔ یقیناً اس جملے میں عزیز ترین نفوس سے مراد خود انسان ہے، کیونکہ ہر انسان میں طبعی طور پر حب ذات یعنی اپنی ذات سے محبت پائی جاتی ہے، اور اگر وہ کبھی دوسرے افراد یا اشیاء سے وابستگی کا مظاہرہ کرتا ہے تو یہ بھی حب ذات ہی کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ انہیں اپنی زندگی کا حصہ سمجھتا ہے۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں جو اپنی ذات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں، انہیں خدا کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا اور وہ بجز خدا کسی چیز کے خواہاں نہیں ہیں۔ بہرحال یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر آپ دوسروں پر رحم نہیں کرتے ہیں تو کم از کم اپنے آپ پر تو رحم کریں، اور اگر آپ دوسروں کا فائدہ نہیں چاہتے تو کم سے کم اپنی ذات کا فائدہ تو دیکھیں، کیونکہ خود سے وابستگی آپ کی فطرت سے جدا نہیں ہے۔ اس کے بعد امام مخاطبین کو متنبہ کرنے کی خاطر فرماتے ہیں، بے شک اللہ نے تو تمہارے لیے حق کا راستہ کھول دیا ہے اور اس کی راہیں روشن کر دی ہیں، اب یا تو انمٹ بدبختی ہوگی یا دائمی خوشبختی اور سعادت۔ پھر امام علی مقام ابدی سعادت کے حصول اور دائمی بدبختی سے دوری کے اسباب کو بیان فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں دار فانی سے عالم بقا کے لیے توشہ مہیا کر لو کہ تمہیں زاد راہ کا پتہ دیا جا چکا ہے اور کوچ کا حکم مل چکا ہے، چل چلاؤ کے لیے جلدی مچائی جا رہی ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ زاد راہ اور توشہ سے مراد تقویٰ اور اعمال صالح ہی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے، اور راستے کے لیے زاد راہ مہیا کر لو، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ امرتم بالظعنی کا جملہ ممکن ہے کہ اللہ کے اس تشریعی حکم کی جانب اشارہ ہو جو دنیا کے فنا ہو جانے اور سبھی جانداروں کی موت سے متعلق قرآنی آیتوں سے دلالت الزامی کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے۔ نہیں، یہاں پر جو لفظ ہے متعلق قرآنی آیتوں سے دلالت التزامی، الف لام تیز زال الف میم چھوٹی ہے، تزامی کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے، اور ممکن ہے کہ تکوینی حکم کی جانب اشارہ ہو۔ اس لیے اللہ نے حرکت کے عوامل اور اسباب کو اس طرح سے خلق فرمایا ہے کہ بچے جلدی جوان اور جوان جلدی بوڑھے اور بوڑھے جلد ہی دارے بقا کی جانب کوچ کر جاتے ہیں، اور اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم وساریو الی مغفرۃ من ربکم کے جملے کے توسط سے مغفرت اور بخشش کے اسباب کی جانب حرکت کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133۔ نہج البلاغہ کے 31ویں مکتوب میں ہم پڑھتے ہیں کہ جس میں حضرت امام علی علیہ السلام اپنے فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے فرزند، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص دن اور رات کے مرکب پر
سوار ہے، وہ اگرچہ ایک جگہ پر قیام کیے ہوئے ہے مگر وہ مسافت طے کیے جا رہا ہے۔ امام عالی مقام آگے چل کر دنیا کے لوگوں کے لیے ایک واضح تشبیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تم ان ٹھہرے ہوئے سواروں کی مانند ہو کہ جنہیں یہ پتہ نہیں کہ کب روانگی کا حکم دیا جائے گا۔ سوال: یہاں ممکن ہے کہ یہ سوال کیا جائے کہ امام نے امرتم بالزانی کے جملے میں فرمایا کوچ کا حکم دیا جا چکا، جبکہ لا یدرون متی یؤمرون بالسیری، وہ نہیں جانتے کہ کب روانگی کا حکم دیا جائے گا، میں فرماتے ہیں کہ ابھی روانگی کا حکم جاری نہیں ہوا۔ یہ دو باتیں کیسے ایک دوسرے کے موافق ہو سکتی ہیں؟ جواب: ذرا غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ امام کی پہلی بات میں کمال کی جانب حرکت کرنے اور مغفرت کے اسباب مہیا کرنے کی جلدی کرنے کی جانب اشارہ ہے، اور دوسری بات میں دنیا سے آخرت کی جانب کوچ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال یہ تشبیہ ایک اور پیرائے میں امام کے مختصر کلمات میں آئی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں، دنیا والے ایسے سواروں کی مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ یہ نیند وہی غفلت کی حالت ہے جو بہت سے لوگوں پر طاری ہوتی ہے۔ اس کے بعد امام اس حقیقت کو واضح تر کرنے کے لیے یوں فرماتے ہیں، بھلا وہ دنیا کو لے کر کیا کرے گا جو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہو، اور اس مال کا کیا کرے گا جو عنقریب چھن جانے والا ہو، وہ مال کہ جس سے دوسرے فائدہ اٹھائیں گے اور جس کا حساب و کتاب اس سے لیا جائے گا۔ اگر ہماری اصل منزل آخرت ہے اور دنیا فقط پل کی مانند ایک گزرگاہ ہے، تو دنیا سے اس قدر دلبستگی کیوں ہے؟ وہ مال و دولت جو چند دن کے لیے امانت کے طور پر ہمارے سپرد کی گئی ہے اور بالآخر جسے ہم دوسروں کے سپرد کر دیں گے اور قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب ہمیں دینا ہوگا، اس کے حصول کی خاطر ہم کیوں اتنی تگ و دو اور جانفشانی کرتے ہیں اور حلال و حرام کو باہم مخلوط کر دیتے ہیں؟ آگے چل کر امام لوگوں کو نیکی کی ترغیب دینے اور برائیوں سے پرہیز کرنے کے لیے دو اہم منطقی نقطوں کو بروئے کار لاتے ہیں۔ پہلے فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندو، اللہ نے جس بھلائی کا وعدہ کیا ہے اسے چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، اور جس برائی سے روکا ہے اس کی خواہش نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ جس نے امر و نہی کیا ہے اور جزا و سزا کا وعدہ کیا ہے وہ کوئی عام فرد نہیں کہ جس کے بارے میں کچھ کہا جائے یا تردد کیا جائے، بلکہ قادر و قہار نے یوں فرمایا۔ دوسرے پیرائے میں امام فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندو، اس دن سے ڈرو جس میں اعمال کی جانچ پڑتال اور زلزلوں کی بہتات ہوگی اور بچے تک اس میں بوڑھے ہو جائیں گے۔ اس دن ہر عمل کرنے والا چاہے بظاہر چھوٹا اور معمولی سا ہو، نہایت باریک بینی اور سختی کے ساتھ اس کی جانچ پڑتال ہوگی۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، اے بیٹا، اس میں شک نہیں کہ وہ عمل اچھا یا برا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا اور پھر وہ کسی سخت پتھر کے اندر یا آسمانوں میں یا زمین میں چھپا ہوا ہو تو بھی خدا اسے قیامت کے دن حاضر کر دے گا، بے شک خدا بڑا باریک بین اور واقف کار ہے۔ قیامت کے دن کے زلزلوں کی بہتات سے مراد محشر کی ہولناکیوں اور اعمال کے نتیجے سے وحشت کی وجہ سے دلوں کا لرزنا اور افکار کا متزلزل اور منتشر ہونا ہے۔ یہ بات بھی صحیح ہے کہ دنیا کے اختتام پر زلزلہ پورے جہان کو لرزا کر رکھ دے گا، ہر چیز تہو بالا ہو جائے گی، لیکن جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے وہ میدان محشر کے بارے میں ہے کہ وہاں زلزلہ حقیقی معنوں میں ہوگا، بلکہ وہاں جو کچھ بھی ہوگا وہ سب اضطراب، وحشت اور افکار کا انتشار ہوگا۔ تشیب فیہ الاطفال کا جملہ محشر کے منظر کی وحشت کی شدت اور گہرائی کے لیے کنایا ہے۔ روز حشر کا حادثہ اس قدر سنگین ہے کہ انسان کو بوڑھا کر دے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، سورہ مزمل کی آیت نمبر 17، جس کا ترجمہ یہ ہے، تو تم اس دن کے عذاب سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ محشر میں بچوں کا بوڑھا ہونا حقیقی معنوں میں ہے، نہ کہ کنائی
کنائی معنوں میں، لیکن یہ امکان بہت بعید ہے کیونکہ روز قیامت محشر میں کوئی ایسا بچہ موجود نہیں ہوگا جو سزا کا مستحق ہو اور وہ وحشت کے مارے بوڑھا ہو جائے۔ یہاں پر دوسرا حصہ خطبہ نمبر 157 کا ختم ہو جاتا ہے، پیج نمبر ہے 159 اور تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، جو کہ کچھ اس طرح شروع ہو رہا ہے علمو عباد اللہ انا علیکم، اور ختم ہو رہا ہے بالغیری ون تفیعو بالنذری۔ ترجمہ ہے اس کا، اللہ کے بندو جان لو کہ خود تمہارا ضمیر تمہارا نگہبان اور خود تمہارے اعضاء و جوارح تمہارے نگران ہیں، اور تمہارے اعمال اور سانسوں کی گنتی کو صحیح یاد رکھنے والے کرامن کاتبین ہیں۔ ان سے نہ اندھیری رات کا اندھیرا تمہیں چھپا سکتا ہے اور نہ بند دروازے تمہیں اوجھل کر رکھ سکتے ہیں۔ بلا شبہ آنے والا کل آج کے دن سے قریب ہے۔ آج کا دن اپنا سب کچھ لے کر چلا جائے گا اور کل اس کے پیچھے آیا ہی چاہتا ہے۔ گویا تم میں سے ہر شخص زمین کے اس حصے پر جہاں تنہائی کی منزل اور گڑھے کا نشان یعنی قبر ہے پہنچ چکا ہے۔ اس تنہائی کے گھر، وحشت کی منزل اور مسافرت کے عالم میں تنہائی کی ہولناکیوں کا کیا حال بیان کیا جائے۔ گویا کہ سور کی آواز تم تک پہنچ چکی اور قیامت تم پر چھا گئی اور آخری فیصلہ سننے کے لیے تم قبروں سے نکل آئے اور باطل کے پردے تمہاری آنکھوں سے ہٹا دیے گئے ہیں۔ تمہارے ہیلے بہانے دب چکے ہیں اور حقیقتیں تمہارے لیے ثابت ہو گئی ہیں اور تمام چیزیں اپنے اپنے مقام کی طرف پلٹ پڑی ہیں۔ عبرتوں سے پند و نصیحت اور زمانے کے الٹ پھیر سے عبرت حاصل کرو اور ڈرانے والی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ شرح و تفسیر، خدا کی عدالت میں حاضری۔ گزشتہ نصائح کی تکمیل کی غرض سے امام خطبے کے اس حصے میں 3 اہم نکات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے انسانوں کے اعمالوں کے نگرانوں، کاتبوں اور انہیں محفوظ کرنے والوں اور پھر موت، قبر، وہاں کی مشکلات اور روز قیامت کے حساب و کتاب کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے سوئے ہوئوں کو بیدار کرتے ہیں اور غافلوں کو ہوش میں لاتے ہیں۔ پہلے حصے میں فرماتے ہیں، ترجمہ: اللہ کے بندو جان لو کہ خود تمہارا ضمیر تمہارا نگہبان اور خود تمہارے اعضاء و جوارح تمہارے نگران ہیں، اور تمہارے اعمال اور سانسوں کی گنتی کو صحیح یاد رکھنے والے کرامن کاتبین ہیں۔ آگے چل کر امام عالی مقام اعمال کے ان نگرانوں کی توصیف بیان فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں، ان سے نہ اندھیری رات کا اندھیرا تمہیں چھپا سکتا ہے اور نہ بند دروازے تمہیں اوجھل رکھ سکتے ہیں۔ اِنَّ عَلَيْكُمْ رَصَدًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ کا جملہ روز قیامت انسان کے جسم کے اعضاء اور یہاں تک کہ اس کے جسم کی کھال کا انسان کے اعمال پر گواہ ہونے کی جانب اشارہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ: جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کی کارستانیوں کی گواہی دیں گے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 24 اور پھر اس کے بعد سورہ فصلت کی آیت نمبر 12 اور 20 میں کہا گیا، ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ 20 اور 21 میں کہا گیا کہ یہاں تک کہ جب سب کے سب جہنم کے پاس جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے گوشت پوست ان کے خلاف ان کے مقابلے میں ان کی کارستانیوں کی گواہی دیں گے، اور یہ لوگ اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو وہ جواب دیں گے کہ جس خدا نے ہر چیز کو گویا کیا اسی نے ہم کو اپنی قدرت سے گویا کیا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے رصد کے معنی نگہبان کے ہیں اور عیون کے معنی نگران کے ہیں، اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان دونوں اجمال اور تفصیل کے قبیل سے ہیں، یعنی پہلے مرحلے میں انسان کے اعمال کے نگران اس کے اعضاء و جوارح ہیں، جو کہ روز قیامت حکم خدا سے بول پڑیں گے اور تمام اعمال کی گواہی دیں گے۔ یہ جو نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے رصد کو انسانی ضمیر کے معنی میں لیا ہے، جو کہ برائیوں پر انسان کو ملامت کرتا ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ ضمیر ایک باطنی قاضی ہے، نہ کہ نگہبان اور گواہ، جو کہ لفظ رصد کے یہاں پہ ری سواد دال رصد کے مفہوم میں ہی پوشیدہ ہے۔
کیا یہ گواہی عام بول چال جیسی ہوگی یا زبان حال اور آثار کے شواہد کے ذریعے سے؟ دونوں طرح سے ممکن ہے، کیونکہ انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے اس کے اثرات تمام اعضاء میں رہ جاتے ہیں، اور روز قیامت یہ اثرات انسان کی پوری زندگی میں انجام دیے گئے اعمال کو بیان کریں گے۔ نیز یہ اثرات صوتی امواج میں تبدیل ہونے کے بھی قابل ہیں، اور ایسے میں سبھی ان آوازوں کو سن پائیں گے۔ حفاظ صدق کا جملہ ان فرشتوں کی جانب اشارہ ہے جو انسانوں کے اعمال ضبط تحریر میں لانے پر مامور ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں، بزرگ فرشتے، سب باتوں کے لکھنے والے، کرامن کاتبین، جو تم کرتے ہو وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ یہاں ایک مشہور سوال پیش آتا ہے، اور وہ یہ کہ جب خداوند کریم کا علم اس کائنات کے تمام حقائق سے آگاہ ہے اور ہم سے ہماری نسبت زیادہ قریب ہے، تو ایسے میں نگرانوں اور گواہوں کی ضرورت کیسی؟ ایک نقطے پر توجہ دینے سے جواب واضح ہو جائے گا، اور وہ یہ کہ انسان ایک مادی وجود ہے، اور جہان طبیعت کے دوسرے طرف کے عالم میں وہ ذات سے زیادہ آشنائی نہیں رکھتا۔ وہ اپنی ذات سے خدا کے نزدیک ہونے کو محسوس نہیں کرتا، لیکن جب کہا جاتا ہے کہ تمہارے جسم کے اعضاء اور تمہارے بدن کی کھال روز قیامت تمہارے گواہ ہوں گے، تو وہ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ اور اگر اسی طرح کہا جائے کہ اللہ کے 2 فرشتے ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال اور تمہارے کردار کو ضبط تحریر میں لاتے ہیں، تو یہ باتیں ان کی توجیحات کو اپنی جانب مبذول کراتی ہیں، اور یہ انہیں گناہوں سے روکنے کا ایک مؤثر سبب ہے۔ خداوند متعال چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اپنے بندوں کو گناہوں سے روکے، اور اعضائے بدن کو گواہ قرار دینا انہی وسائل میں سے ایک ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ گواہ ساری چیزوں کو، یہاں تک کہ ہمارے سانس لینے کی تعداد کو بھی ضبط تحریر میں لاتے ہیں، اور انہیں ہمارے نامہ اعمال لکھنے کے لیے روشنائی کی ضرورت نہیں پڑتی، یہاں تک کہ مطلق تاریکی میں بھی وہ لکھتے ہیں اور اسے محفوظ کرتے ہیں۔ لیکن ان کا لکھنا کیسا ہے؟ وہ یقیناً ہمارے لکھنے جیسا نہیں ہے، ہم اس کی باریکیوں کو نہیں جانتے ہیں۔ امام عالی مقام گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے موت اور قبر سے متعلق بات کرتے ہیں۔ موت اور قبر جو کہ سوئے ہوئوں کو بیدار اور حبس پرستوں کو ہوشیار کرتے ہیں، چنانچہ آپ فرماتے ہیں بلا شبہ آنے والا کل آج کے دن سے قریب ہے۔ آج کا دن اپنا سب کچھ لے کر چلا جائے گا، اور کل اس کے پیچھے آیا ہی چاہتا ہے۔ کل سے مراد موت اور عمر کا اختتام ہے، جسے اگر انسان دور گمان کرے تو غفلت کے گرداب میں گرتا چلا جاتا ہے، اور اگر اسے نزدیک سمجھے تو اپنے اعمال کی نگرانی کرنے لگتا ہے، اپنا حساب کتاب درست رکھتا ہے، حقوق کی ادائیگی کرتا ہے اور گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ زندگی کا خاتمہ دور نہیں، یہاں تک کہ اگر انسان طبعی طور پر طولانی عمر بھی رکھتا ہو، کیونکہ ماہ و سال تیزی کے ساتھ گزرتے ہیں، بچے جوان اور جوان بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور ان سب کے علاوہ غیر متوقع حوادث اور مصیبتوں اور بیماریوں کا طوفان اس زندگی کی ٹوہ میں ہے، اور ایک وقت پلک جھپکتے ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے غد یعنی کل کو روز قیامت کے معنی میں، یعنی کل کو روز قیامت کے معنی میں لیا ہے، جو کہ اگرچہ کچھ درست ہے، لیکن بعد کے جملوں کو ملاحظہ کرتے ہوئے جن میں قبر کا تذکرہ ہے، پہلے معنی ہی صحیح معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد امام سب کی توجہ قبر کی تنہائی کی جانب مبذول کراتے ہوئے فرماتے ہیں گویا تم میں سے ہر شخص زمین کے اس حصے پر جہاں تنہائی کی منزل اور گڑھے کا نشان یعنی قبر ہے پہنچ چکا ہے، اور تنہائی کے گھر کی وحشت کی منزل اور مسافرت کے عالم تنہائی کی ہولناکیوں کا کیا حل بیان کیا جائے۔ ہاں، ایسا انسان جو 1 گھنٹہ تنہائی کا متحمل نہیں ہوتا تھا اور ہمیشہ عزیزوں اور دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ رہتا تھا، جیسے ہی اس منزل سے اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، تمام دوستوں، عزیزوں اور اہل خانہ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے، اور سرد، تاریک اور وحشتناک قبر کی مطلق تنہائی میں پھنس کر رہ جاتا ہے، جو اس کا مقدر بن جاتی ہے، مگر یہ کہ اعمال صالح اور پروردگار کے فرشتوں میں سے دوستوں کے انتخاب کی توفیق پالے، اور پھر اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تبدیل ہو جائے، نہ کہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد سے منسوب ایک حدیث میں ہے، ترجمہ ہے اس کا، بے شک قبر روزانہ اس بات کی
تکرار کرتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر، وحشت کا گھر اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں قبر ہوں، میں جنت کے باغوں میں سے باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوں۔ آخر میں امام قبر اور موت کے بیان کے بعد اپنی گفتگو کے اس آخری حصے میں قیامت کے منظر اور خدا کی عدالت کے بیان کی جانب آتے ہیں اور سب کو متنبہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، گویا کہ سور کی آواز تم تک پہنچ چکی اور قیامت تم پر چھا چکی، اور آخری فیصلہ سننے کے لیے تم قبروں سے نکل آئے اور باطل کے پردے تمہاری آنکھوں سے ہٹا دیے گئے ہیں، تمہارے ہیلے بہانے دب چکے ہیں اور حقیقتیں تمہارے لیے ثابت ہو گئی ہیں اور تمام چیزیں اپنے اپنے مقام کی طرف پلٹ پڑی ہیں۔ سی آتا کا لفظ روز قیامت سنائی دی جانے والی چیخ کی جانب اشارہ ہے۔ یہ ایک ایسی عظیم چیخ ہوگی جو قبر میں موت کی نیند سوئے ہوئے مردوں کو بیدار کر دے گی، انہیں قبروں سے باہر نکلنے پر مجبور کر دے گی اور انہیں حساب و کتاب کے لیے آمادہ کر دے گی۔ قرآنی آیات اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عظیم چیخ و فریاد کے ساتھ اس جہاں کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس چیخ کو پہلا سور کہا جاتا ہے، جس کے بعد دوسری عظیم چیخ کے ساتھ جو کہ حیات کا حکم ہے قیامت کا آغاز ہوگا اور اس چیخ کو دوسرا سور کہا جاتا ہے، سواد باورے سور۔ اور اس خطبے میں لفظ صیحۃ بعد کے جملوں کے قرینوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں دوسرے سور کی جانب اشارہ ہے۔ لفظ ساعہ سے مراد قیامت ہے، کیونکہ ساعت کے معنی وقت جدا کر دے گا۔ باطل کے پردوں اور ہیلے بہانوں کا زوال اس جانب اشارہ ہے کہ روز قیامت جھوٹی باتیں، بے رونق چہرے اور بے بنیاد عذر تراشیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو کچھ ہے حقیقت اور سچائی ہے۔ صدرت بکم الامور مسادیرہا کا جملہ اس جانب اشارہ ہے کہ ہر فرد اپنے اعمال کے نتیجے کو پائے گا اور ہر چیز کو اس کا اصل مقام ملے گا۔ یہاں امام علی مقام کو قیامت کو اتنا قریب سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں، گویا یہ تمام باتیں، سور کا پھونکا جانا، قیامت کا بپا ہونا، مردوں کا زندہ ہونا، خدائی عدالت کا تشکیل پانا اور انسانوں کا اعمال کے نتائج کو پال لینا وقوع پذیر ہو چکی ہیں اور آخرت کے مقابل مختصر دنیاوی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے حقیقت ایسی ہی ہے۔ قرآن مجید قیامت کے بارے میں یوں گویا ہے، ترجمہ، جس دن لوگ ایک سخت چیخ کو بخوبی سن لیں گے وہی دن لوگوں کے قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ نیز قیامت کے لیے یوم الفصل یعنی حق کی باطل سے جدائی کا دن اور جلدی فیصلہ کرنے کا دن کی تعبیر ذکر ہوئی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ کچھ عذر خواہی کر سکے۔ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 36۔ نیز قیامت کو یومہم بارزون ظہور کا دن اور یوم تبلی السرائر پوشیدہ باتوں کے آشکار ہونے کا دن سے تعبیر کیا گیا ہے۔ امام علی مقام ان گزشتہ تمام تنبیہوں کے بعد آخری جملے میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، عبرتوں سے پند و نصیحت اور زمانے کے الٹ پھیر سے عبرت حاصل کرو اور ڈرانے والی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ عبرتہ کی جمع ہے اور اشارہ ہے ان عبرت انگیز حوادث کی جانب جو تاریخ بشر میں ہماری نظروں سے گزرے ہیں۔ غیرہ کی جمع ہے جس کے معنی تغیر کے ہیں۔ یہ حالات کے انقلاب اور تغیر، نعمتوں کی دگرگونی اور مصیبتوں کے نزول کی جانب اشارہ ہے۔ نذور، نذیر کی جمع کے معنی ڈرانے والے اور خبردار کرنے والے کے ہیں، خواہ وہ انبیاء و ائمہ، قرآنی آیات اور معصومین کی روایات ہوں یا زمانے کے حوادث ہوں۔ نکات میں ہیڈنگ ہے، ایک عمل کئی گواہ۔ اگرچہ خداوند متعال ہر حال، ہر زمانے اور ہر جگہ ہمارے اعمال کا شاہد ہے، یقیناً کائنات کی تمام چیزوں کے بارے میں اس کے علم کی وسعت بندوں کے اعمال کے حساب و کتاب کو محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے مزید اتمام حجت اور نیکوکاروں اور بدکاروں کی توجہات مبذول کرانے کی خاطر مختلف نگرانوں کو ہم پر تعینات کر دیا ہے جو کہ ہمارے اعمال پر گواہ ہیں۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں: نمبر 1، ہمارے بدن کے اعضاء و جوارح اور یہاں تک کہ ہمارے
جسم کی جلد بھی قرآن آیتوں کے مطابق ہمارے اعمال پر گواہ ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شبیہ سازی کلوننگ کا موضوع چھیڑنے کے بعد تو یہ حقیقت سب پر عیاں ہو گئی ہے کہ انسان کے بدن کا ہر ذرہ اپنے اندر ایک کامل انسان کو لیے ہوئے ہے، اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ حال ہی میں شبیہ سازی کے لیے بدن کی جلد کو کامل لایا گیا ہے۔ حفاظتہ اور کتاب یعنی اعمال کے اندراج پر مامور فرشتے۔ نمبر 3، یہ زمین بھی جس پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں ہمارے اعمال پر گواہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت زلزال میں آیا ہے کہ آیات نمبر 4 اور 5 میں ہے کہ یہ زمین کہ اس روز وہ سب اپنے حالات بیان کر دے گی کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ نمبر 4 ہے یہ وقت بھی کہ جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں قیامت کے دن گواہوں میں سے ایک گواہ ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی گزرنے والا دن ایسا نہیں مگر یہ کہ انسان کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے فرزند آدم، میں نیا دن ہوں اور تیرے اعمال پر گواہ ہوں، مجھ میں اچھی بات کر اور اچھے اعمال بجا لا تاکہ روز قیامت تیرے لیے گواہی دوں۔ نمبر 5 ہے اور سب سے بڑھ کر انبیاء کی گواہی، کیونکہ قرآن کے مطابق ہر نبی روز قیامت اپنی امت کے اعمال پر گواہ ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر گواہ ہے۔ خیر، اب یہاں پر جو عبارت دی گئی ہے کہ آیت ہے اور آیت کا ترجمہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 41، جس کا ترجمہ کہ خیر دنیا میں تو جو چاہیں کریں، بھلا اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر گروہ کے گواہ طلب کریں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد تم کو ان سب پر گواہ کی حیثیت سے طلب کریں گے۔ یوں ہر انسان اپنی تمام عمر میں 5 سمتوں سے ان گواہوں اور نگرانوں میں گھرا ہوا ہے جو اس کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اور اب اگر کوئی ان گواہوں کی حقیقت اور حقانیت پر ایمان رکھتا ہو تو اس کے لیے یہی سزاوار ہے کہ ساری زندگی اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ اب ہیڈنگ ہے 3 پرمعنی جملے۔ فَتَعِیذُوا بِالْعِبْرِ وَاعْتَبِرُوا بِالْغَیْرِ وَانْتَفِعُوا بِالنُّذْرِ کی عبارت 3 مختصر اور بہت جامع جملوں پر مشتمل ہے جو کہ غافلوں کو بیدار کرنے کا بہترین سبب ہے، اور ان 3 جملوں میں سے ہر ایک میں ایک الگ حقیقت کی جانب اشارہ ہوا ہے۔ امام علی مقام پہلے جملے میں عبرتوں کو ناسے قرار دیتے ہیں۔ یہ لفظ ماضی و حال کے تمام جھنجھوڑنے والے حوادث کا احاطہ ہے، اور یہاں تک کہ قرآنی آیات کے مطابق طبعی حوادث جیسے دن اور رات کے آنے جانے میں بھی عبرت موجود ہو سکتی ہے۔ ترجمہ ہے یہاں پہ سورہ نور کی آیت نمبر 44 کا میں بیان کروں گی۔ ترجمہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ خدا ہی رات و دن کو پھیر بدل کرتا رہتا ہے، اور بے شک اس میں آنکھ والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ دوسرے جملے میں امام نے انسانی زندگی اور سارے جہاں میں رونما ہونے والے تغیر و تبدل کو نصیحت حاصل کرنے کا ایک وسیلہ قرار دیا ہے۔ جو کل باعزت تھے وہ آج ذلیل و رسوا ہے، اور جو کل ذلیل تھے آج باعزت ہے۔ حاکم تیزی کے ساتھ محکوم اور محکوم تیزی کے ساتھ حاکم ہو رہے ہیں۔ حسین و جمیل نوجوان کمر خمیدہ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ کمزور اور ناتواں بچے طاقتور اور قوی جوانوں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ ہر چیز تغیر و تبدل کے مراحل سے گزر رہی ہے اور کوئی شے پائیدار نہیں ہے۔ 1 صدی پہلے ہونے والے ہنسی و خوشی سے بھرپور اجتماعات میں سے آج سوائے ایک خاموش قبرستان کے کچھ باقی نہیں رہا، اور آج جو چہل پہل ہے 1 صدی بعد اس کی بھی کوئی اطلاع نہیں ہوگی، سو اس سے بہتر عبرت اور نصیحت کیا ہو سکتی ہے۔ تیسرے جملے میں اس جانب اشارہ فرمایا ہے کہ ڈرانے والوں تنبیہ کرنے والوں کی پکار ہر جانب سے بلند ہو رہی ہے۔ انبیاء و اولیاء، بزرگان دین اور نیکوکار آیات و روایات میں سے ہر ایک زبان حال یا زبان قال کے ذریعے خبردار کر رہے ہیں، سو تم لوگ ان تمام تنبیہات سے بہرہ مند ہو جاؤ۔ یہاں پر خطبہ نمبر 157 ختم ہو جاتا ہے، اور یہیں پر ہماری آج کی ریڈنگ بھی ختم ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ جلدی خطبہ نمبر 158 پڑھیں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ
اس کوشش کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔